حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک سوال کیا گیا، ان سے یہ بات پوچھی گئی، رجل قلیل العمل قلیل الذنوب ورجل کثیر العمل کثیر الذنوب ایہما احب الیک، کہ ایک آدمی ہے، عمل اس کا کم ہے لیکن اس کے گناہ کم ہیں، اور دوسرا آدمی ہے کہ عمل وہ زیادہ کرتا ہے لیکن گناہ بھی زیادہ ہیں، تو ان دو میں سے کون سا آدمی پسندیدہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا لا اعدل بالسلام، کہ گناہوں سے بچنے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ اچھا ہے کہ عمل اگرچہ اس کا کم ہے لیکن اس کے گناہ بھی کم ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ متقی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست صرف وہی لوگ ہیں جو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ دو جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے، ایک تو سود خور سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر سود سے رکنے کے لیے تم تیار نہیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ۔ اور دوسرا موقع من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو شیطان ہمیں کیا کرتا ہے کہ گناہوں میں لگاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر اعمال میں لگاتا ہے، اور مطمئن بھی کر دیتا ہے کہ تم تو اتنے بڑے بڑے عمل کر رہے ہو، چلو اگر یہ گناہ کر لیا تو کیا ہوا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی بے شک بڑے بڑے عمل نہ کرے، صرف فرائض کا اہتمام کر لے، لیکن جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنی زبان کا استعمال صحیح کرے، غلط چیزیں زبان سے نہ بولے۔ ہر آدمی جانتا ہے غلط کیا ہے، آنکھوں سے غلط چیزیں نہ دیکھے، ہر آدمی جانتا ہے غلط دیکھنا کسے کہتے ہیں۔ کانوں سے غلط چیزیں نہ سنیں، ہر آدمی جانتا ہے کانوں سے غلط سننا کیا ہے۔ کاروبار میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، غلط بیانی کرنا، جھوٹی قسم کھانا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اگر ملازمت پیشہ ہے تو ملازمت کے اوقات میں ڈنڈی مارتا ہے، تو جتنا وقت کم کرتا ہے آنے میں یا وقت سے پہلے جاتا ہے اور اس کا معاوضہ لیتا ہے تو اتنا معاوضہ اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے۔ بعض لوگ بجلی چراتے ہیں اور پھر تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور بجلی چرا رہے ہیں، تو وہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے منہ پہ مارو۔ تہجد کی نماز پڑھنے کو کس نے کہا ہے؟ لیکن یہ چوری کر رہے ہو، یہ حرام ہے، اس کو چھوڑو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کو زیادہ کرتا ہے تو گناہ ہونے کا احساس اس کے دل سے نکل جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں، پھر اس کے جواز کی تعویلیں بھی پیش کرتا ہے کہ یہ حکومت ہم پر اتنا ظلم کرتی ہے، اتنا ٹیکس لگاتی ہے، تو لہٰذا اب اگر ہم چراتے ہیں تو ہمارے لیے جائز ہے۔ تو بھائی آپ نے کسی مستند مفتی صاحب سے پوچھ لیں یا آپ خود ہی مفتی بن گئے؟ وہ کہتے ہیں مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن حدیث کو میں سب جانتا ہوں۔ جب آدمی یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اب اصل بات یہ ہے کہ غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ فرمایا کہ یہ آدمی پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔